بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خالد ہے۔ ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں۔ ہماری فیملی میں میرے اماں، ابو، بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ ہمارا دودھ کا کاروبار ہے۔ بھائی اور ابو سارا دن کا دکان پر ہوتے ہیں۔ رات کو کبھی 1 بجے اور کبھی 2 بجے واپس آتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت ہے۔ ابو سے سب ڈرتے ہیں۔ ابو سخت مزاج کے ہیں۔ میں نے ابھی FSC کا فائنل امتحان دیا تھا اور فارغ تھا۔ ابو اور بھائی نے کئی دفعہ کہا کہ دکان پر آ جایا کرو، لیکن میری دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں دکان پر نہیں جاتا تھا۔ یا تو گھر پر رہتا، نہیں تو دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارا کرتا تھا۔ ابو اور بھائی جب دکان پر چلے جاتے تو گھر کا ماحول چینج ہو جاتا اور سب لوگ سکون کا سانس لیتے، اور بھابھی بغیر دوپٹے کے گھومتی رہتی۔ بھائی کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے اور ابھی کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں صبح لیٹ سو کر اٹھتا تھا۔ میں روم سے باہر آتا تو گھر کا ماحول چینج ہوتا۔ بہن اور بھابھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی، اماں کچن میں ہوتی۔ کبھی اماں کبھی بھابھی مجھے ناشتہ دیتے، میں ناشتہ کرتا اور دوستوں کی طرف چلا جاتا۔ لائف اس طرح چل رہی تھی کہ اچانک اس لائف نے ایسا موڑ لیا کہ سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ دوستوں میں بیٹھ کر محبت کی فلمیں تو بہت دیکھتا تھا، لیکن کبھی پیار کا موڈ نہیں ہوا کہ کوئی لڑکی مل جائے تو اس کو پرپوز کروں۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کی طرف گیا تو کوئی بھی گھر پر نہیں ملا۔ سب دوست کہیں کام سے نکلے ہوئے تھے، اس وجہ سے گھر واپس آنا پڑا۔ گھر میں داخل ہوا تو اماں اور بھابھی باہر سین میں واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہی تھی۔ بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خالد اچھا ہوا تم آ گئے، یہ کپڑوں کی بالٹی لے کر اوپر چھت پر چلو، میں یہ کپڑے دھوپ میں ڈال دوں۔ میں نے کپڑوں سے بھری بالٹی اٹھائی اور اوپر لے کر چلا گیا۔ پیچھے بھابھی بھی اوپر آ گئی۔ کپڑے دھونے کی وجہ سے بھابھی کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے۔ بھابھی نے مجھے کہا، خالد بالٹی میں سے کپڑے نکال کر مجھے دو، میں تار پر ڈالتی رہوں گی۔ میں بالٹی سے کپڑے نکال کر بھابھی کو دے رہا تھا۔ بھابھی میرے آگے کھڑی تھی اور تار پر کپڑے ڈال رہی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ایسا تھا کہ میں کوئی گھر کا کام کر رہا تھا اور بھابھی اس طرح میرے قریب کھڑی تھی اور گیلے کپڑے تار پر ڈال رہی تھی۔ کپڑے نکالتے ہوئے میرے ہاتھ میں ایک لڑکیوں کے بلیک کلر کے کپڑے آ گئے۔ میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ بھابھی نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میرے ہاتھ سے وہ لیتے ہوئے بولی، بے شرم، کیا دیکھ رہے ہو، لاؤ مجھے دو۔ بھابھی نے میرے ہاتھ سے کپڑے لے کر تار پر ڈال دیے اور بولی، اور کپڑے نکالو۔ میں نے بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور کپڑے نکالے کہ بھابھی نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور میرے ہاتھ سے کپڑے لیتے ہوئے بولی، خالد تم نیچے جاؤ اور کپڑے اماں سے لے کر آؤ۔ میں خالی بالٹی نیچے لے کر گیا تو اماں کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، خالد اور بھی کپڑے لے کر جاؤ۔ میں اماں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اماں نے کپڑے نکال کر میری طرف دیکھا اور کہا، خالد۔ میں نے ایک دم کہا، جی اماں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کپڑوں کی بالٹی اوپر لے کر جاؤ۔ میں نے بالٹی اٹھائی اور اوپر بھابھی کے پاس لے کر چلا گیا۔ بھابھی دیوار کی طرف منہ کر کے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک گراؤنڈ تھا اور بھابھی اس طرف دیکھ رہی تھی۔ بھابھی باہر دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ ان کو میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کپڑوں کی بالٹی رکھی اور بھابھی کے پیچھے سے باہر کی طرف دیکھنے لگا کہ بھابھی کیا دیکھ رہی ہے۔ میں بھابھی کے پیچھے کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا تو دیکھا کہ نیچے گراؤنڈ میں ایک گدھا کھڑا تھا اور بھابھی گدھے کو دیکھ رہی تھی۔ میں بھی یہ سین دیکھنے لگا تو بھابھی کو لگا کہ میں آ گیا ہوں اور پیچھے مڑتے ہی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اوئے کیا کر رہے ہو، کچھ شرم ہے تم میں؟ میں نے کہا، سوری بھابھی، وہ بیٹ جو آپ دیکھ رہی تھی اس کو دیکھ رہا تھا میں بھی کہ بھابھی کیا دیکھ رہی ہے۔ بھابھی بولی، اوکے، لیکن آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا ورنہ تمہارے بھائی اور ابو کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا، بھابھی سوری، آئندہ نہیں ہوگا، معاف کر دیں۔ بھابھی بالٹی سے کپڑے نکال کر تار پر ڈالنے لگی اور کپڑے ڈال کر نیچے چلی گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ بات زیادہ گڑبڑ نہیں ہوئی، کیونکہ اس ٹائم بھابھی بھی یہ سین دیکھ رہی تھی۔ اس وجہ سے بھابھی نے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ میں نیچے جانے لگا تو خیال آیا کہ بھابھی جو اپنے کپڑے ڈال کر گئی ہے ان کو دیکھا جائے۔ میں پہلے اوپر اکیلا تھا، بھابھی نیچے چلی گئی تھی اور میں کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہا تھا کہ بھابھی اوپر آ گئی اور مجھے اس کے کپڑے دیکھتے ہوئے بولی، خالد یہ کیا کر رہے ہو؟ بھابھی کی آواز سنتے ہی میں نے اسے تار پر ڈال دیا اور نیچے چلا گیا۔ آج کا دن ہی عجیب تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ نیچے آ کر میں گھر سے باہر چلا گیا اور آوارہ گردی کر رہا تھا۔ اسی دوران بھائی کی کال آئی کہ کہاں ہو؟ میں نے کہا، باہر ہوں۔ بھائی نے کہا کہ دکان پر آ جاؤ، ایک کام ہے۔ میں دکان پر چلا گیا تو بھائی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بھابھی کے ابو کی طبیعت خراب ہے تو تم بھابھی کو لے کر ساہیوال چلے جاؤ۔ بھابھی کا تعلق ساہیوال سے تھا۔ بھائی نے مجھے پیسے دیے
کہ تیز گام میں 2 سیٹیں کل کی بک کروا لو اور بھابھی کو چھوڑ کر واپس آ جانا۔ میں جانے لگا تو بھائی نے اور پیسے دیے اور بولے ایسا کرو کہ اے سی سلیپر میں بکنگ کروا لینا، گرمی کا موسم ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور پیسے لے کر اسٹیشن بکنگ کے لیے چلا گیا۔ وہاں جا کر 2 برتھ والا کیبن اے سی سلیپر کا بک کروا کر بھائی کو کال کی کہ کل کی بکنگ ہو گئی ہے۔ بھائی بولے تم گھر جا کر بھابھی کو بتا دو تاکہ وہ کل کی تیاری کر لے۔ میں اسٹیشن سے گھر گیا تو گھر میں سناٹا تھا۔ چھوٹی بہن ٹی وی دیکھ رہی تھی، اماں اور بھابھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے چھوٹی بہن جس کا نام کرن ہے اس سے پوچھا کرن اماں اور بھابھی کہاں گئے ہیں؟ کرن بولی بھائی اماں اور بھابھی بازار گئے ہیں، آپ نے بھابھی کی بکنگ کروا لی؟ میں نے کہا کروا لی تو کرن بولی بھائی کھانا لگا دوں، اماں کہہ کر گئی ہے تھی کہ آپ آ جائیں تو آپ کو کھانا دوں۔ میں نے کہا ہاں دے دو۔ کرن اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور میرے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ میں نے کھانا کھایا اور اپنے روم میں آ گیا۔ میں نے بیگ سے تیل کی شیشی نکالی اور اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا اور تیل سے اپنے بدن کی مالش کرنے لگا اور مالش میں مشغول ہو گیا۔ میں اپنی مالش میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے کوئی خبر نہیں ہوئی کہ کب کمرے کا دروازہ کھلا جو کہ مجھے لاک کرنا یاد نہ رہا، اور کب سے بھابھی مجھے مالش کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں بھابھی کی آواز آئی خالد۔ میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی تو بھابھی دروازے پہ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کو دیکھ کر میں ایک دم اٹھا اور بولا آپ کب آئیں بازار سے؟ بھابھی بولی دیر ہو گئی ہے، یہ ہو پوچھنے آئی تھی کہ ٹرین کی بکنگ ہو گئی؟ میں نے کہا جی بھابھی کل کی ہو گئی ہے۔ بھابھی بولی اچھا ٹھیک ہے، اور جاتے ہوئے بولی جب ایسا کیا کرو تو دروازہ لاک کر لیا کرو، سمجھے؟ اور بھابھی دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں شرمندہ سا ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا، موڈ خراب ہو گیا تھا، پتہ نہیں اب بھابھی میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ میں انہیں سوچوں میں گم رہا کہ کرن نے دروازہ کھولا اور بولی بھائی اماں بلا رہی ہے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر لاؤنج میں گیا تو اماں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی خالد تم بھی اپنی تیاری کر لو کل کے لیے۔ میں نے کہا جی اماں ابھی کر لیتا ہوں۔ اماں نے کرن کو آواز دی کہ بھائی کے کپڑے دھو کر اوپر ڈالے تھے، اب سوکھ گئے ہوں گے، لے کر آ جاؤ۔ کرن اوپر جانے لگی تو اماں بولی خالد تم بھی اس کے ساتھ اوپر جاؤ اور سب کپڑے اتار کر لے آؤ۔ میں بھی کرن کے ساتھ اوپر چلا گیا۔ کرن بولی بھائی میں کپڑے اتار کر آپ کو دیتی رہوں گی، آپ پکڑتے رہنا۔ میں بولا ٹھیک ہے۔ اب میں کرن کے پیچھے تھا، کرن میرے آگے آگے تار سے کپڑے اتارتی اور مجھے پکڑاتی جاتی۔ ہم دونوں نے مل کر کپڑے اتارے اور نیچے اماں کے پاس کپڑے رکھ دیے۔ اماں نے کہا نکال لو جو لے کر جانے ہیں۔ میں دھلے کپڑے میں سے اپنے کپڑے نکالے اور میں کپڑے لے کر اپنے روم میں آ گیا اور جو کپڑے لے کر جانے تھے وہ الگ کر لیے اور اپنا بیگ تیار کر رہا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی اندر آ کر مجھ سے پوچھا خالد تمہارے بیگ میں جگہ ہے؟ یہ کچھ میرے کپڑے ہیں، یہ بھی اپنے بیگ میں رکھ لو۔ بھابھی کپڑوں کا شاپر دے کر چلی گئی تھی۔ میں نے وہ شاپر بیگ میں رکھ دیا۔ رات کو جب بھائی اور ابو گھر آئے تو اسی ٹائم گھر کا ماحول بالکل چینج ہو جاتا تھا۔ بھابھی اماں اور بہن سب دوپٹے میں آ جاتے، ہم سب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ بھائی نے بھابھی سے پوچھا کل کی تیاری کر لی؟ بھابھی نے بھائی کو بتا دیا کہ تیاری کر لی ہے۔ ابو نے مجھے کہا کہ تم واپس کب تک آؤ گے؟ میں نے کہا 1-2 دن رک کر آ جاؤں گا۔ ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا اور سب لوگ اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے بیگ میں کپڑے رکھے۔ بھابھی نے جو کپڑوں کا شاپر دیا تھا وہ رکھا، اپنی تیاری کر کے ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ پانی کی پیاس لگی تو کمرے سے باہر نکل کر کچن میں گیا، فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پی رہا تھا کہ مجھے اوپر جاتی سیڑھیوں پر کسی کے اوپر جانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور پانی پینے لگا، لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ بات کرنے کی آواز آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اوپر کوئی گیا ہے، اب پتہ نہیں کہ اوپر کون ہے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ آدھے راستے پر مجھے آواز صاف سنائی دینے لگی۔ وہ آواز بھابھی کی تھی جو کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک جگہ کھڑا ہو کر بھابھی کی باتیں سننے لگا۔ بھابھی کسی سے فون پر پیار کی باتیں کر رہی تھی اور دوسری طرف کوئی آدمی یا لڑکا تھا۔ میں پریشان یہ سب باتیں سن رہا تھا کہ بھائی کے ہوتے ہوئے کسی اور سے باتیں کر رہی ہے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک بھابھی کی آواز آئی، وہ کسی کو کہہ رہی تھی کہ میرا کام ہو گیا ہے اور اب وہ نیچے جا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نیچے کچن میں آ گیا اور فریج سے پانی نکال کر پینے لگا۔ بھابھی نے جب نیچے کچن میں مجھے دیکھا تو ایک دم چونک گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھابھی پانی پینے آیا تھا۔
میں نے بھابھی سے پوچھا، بھابھی آپ اس ٹائم اوپر کیا کرنے گئی تھی؟ بھابھی بولی، کچھ کپڑے اوپر ڈالے تھے وہ دیکھنے گئی تھی، لیکن ابھی تک سوکھے نہیں، اس لیے واپس آ گئی کہ صبح تک سوکھ جائیں گے، پھر اتار لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے بھابھی اپنے روم میں چلی گئی۔ میں نے پانی پیا اور اپنے روم میں آ گیا، اور اب جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ بھابھی فون پر کس سے بات کر رہی تھی، اور بھابھی کا کچھ پرانا چکر ہے۔ بھابھی گھر سے تو بہت کم باہر جاتی ہے، اور جب بھی باہر جانا ہو تو اماں کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ بھابھی کا چکر پتہ نہیں کب سے ہے۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، اور صبح اماں نے مجھے اٹھایا کہ 11 بج گئے ہیں، اٹھو ناشتہ کرو، اور آج تم نے جانا بھی ہے بھابھی کو لے کر۔ یہ سنتے ہی میں اٹھ گیا اور واش روم میں جا کر فریش ہوا۔ روم سے باہر نکلا تو اماں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ بھابھی اپنے روم میں تھی، میں لاؤنج میں آ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ چھوٹی بہن بھی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کرن کو کہا کہ پانی پلا دو۔ کرن صوفے سے اٹھ کر کچن سے پانی لے کر آ گئی اور پانی دے کر میرے سامنے بیٹھ کر بولی، بھائی آپ کے تو مزے ہیں، آپ تو آج ساہیوال جا رہے ہیں گھومنے کے لیے۔ میں نے کرن کی طرف دیکھا اور بولا، تم بھی چلو۔ کرن بولی، بھائی میں کہاں جا سکتی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے ابو اور اماں مجھے نہیں جانے دیں گے، اور اماں بھی اکیلی ہوگی۔ میں نے کرن کو کہا کہ ابو سے میں پوچھ لیتا ہوں، لیکن اب تو بکنگ ہو گئی ہے، کل مجھے کہتی۔ کرن نے کہا، چلیں کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح، لیکن آج میرا ایک کام کریں۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا کام ہے؟ کرن نے اپنا موبائل مجھے دیتے ہوئے کہا، بھائی یہ ہینگ ہو جاتا ہے، کوئی فنکشن کام نہیں کر رہا۔ میں موبائل دیکھنے لگا، اتنے میں اماں ناشتہ لے کر آ گئی۔ اماں ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کرن سے کہا کہ ابھی مارکیٹ جا کر تمہارا موبائل ٹھیک کروا دوں گا، اور میں ناشتہ کرنے لگا۔ میں نے ناشتہ ختم کیا تو بھابھی کی آواز آئی کہ خالد ادھر آنا۔ میں بھابھی کے روم میں گیا تو بھابھی بولی، خالد ذرا یہ بیگ تو بند کر دو، اس کی زپ بند نہیں ہو رہی۔ میں نے بھابھی سے کہا، آپ دونوں طرف سے بیگ کو دباؤ، میں زپ بند کرتا ہوں۔ بھابھی نے جھک کر بیگ کو دونوں کی طرف سے بند دبایا، اور میں بھابھی کے سامنے بیٹھ کر زپ بند کرنے لگا۔ میں زپ آہستہ آہستہ بند کر رہا تھا۔ بھابھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، خالد جلدی کرو۔ میں نے کہا، بھابھی اور زور سے دباؤ۔ بھابھی نے جھک کر اور زور لگایا۔ بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اوئے جلدی کرو بدماش، میں تھک گئی ہوں۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، بھابھی بہت ٹائٹ ہیں آپ کے۔ بھابھی نے کہا، اوئے کیا ٹائٹ ہے؟ میں نے ایک دم بات بدلی اور کہا، بھابھی یہ بیگ کی زپ بہت ٹائٹ ہے، مشکل سے بند ہو رہی ہے۔ بھابھی بولی، تم تو جوان ہو تو ذرا زور لگاؤ۔ میں نے کہا، جی بھابھی زور لگا رہا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے بیگ کی زپ بند کر دی اور کھڑا ہو گیا۔ بھابھی بھی سیدھی ہو گئی۔ بھابھی بولی، بس اب سب تیاری ہو گئی ہے، تمہارے بھائی آئیں گے تو اسٹیشن چھوڑ کر آئیں گے۔ بھابھی کے روم سے باہر آیا تو کرن بولی، بھائی میرا موبائل ٹھیک کروا دیں۔ میں نے کہا، اوکے میری بہن، ابھی جاتا ہوں۔ کرن نے کہا، بھائی اس میں میموری کارڈ بھی ڈلوا دیں۔ میں نے کہا، تم ایسا کرو دوسرا موبائل کیوں نہیں لے لیتی؟ کرن بولی، بھائی نیو موبائل تو بہت مہنگا ہوگا اور ابو نہیں لے کر دیں گے۔ میں نے اس کو موبائل واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ رکھو، میں ابو سے پیسے لے کر اپنی بہن کے لیے نیو موبائل لے کر آتا ہوں۔ میں نے بیگ نکالی اور دکان پر چلا گیا۔ ابو اور بھائی کام میں بزی تھے۔ ابو نے مجھے دیکھا تو پوچھا، خیریت کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، ابو وہ کرن کا موبائل خراب ہو گیا ہے تو پیسے دے دیں، اس کے لیے نیو موبائل لینا ہے۔ ابو بولے، نیو کیوں، کوئی سیکنڈ ہینڈ موبائل لے لو۔ میں نے کہا، ابو سیکنڈ ہینڈ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم چلے، اور اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی۔ نیو کی تو گارنٹی بھی ہوتی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ بھابھی چلی جائے گی تو موبائل صرف کرن کے پاس ہوگا، اماں کو تو موبائل استعمال کرنا آتا نہیں۔ بھائی نے بھی ابو سے کہا کہ خالد ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ابو نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے کا نیو آئے گا۔ میں نے ابو کو 25,000 بتائے۔ ابو نے پیسے دیے۔ بھائی نے کہا کہ تم تیار رہنا، میں 4 بجے تک آ جاؤں گا، ٹرین کا ٹائم 5:30 کا ہے۔ میں نے کہا، جی بھائی ہم تیار ہو گئے۔ میں پیسے لے کر سیدھا موبائل مارکیٹ گیا اور کرن کے لیے ویوو Y15 خریدا اور گھر آ گیا۔ گھر آیا تو کرن میرے ہاتھ میں نیو موبائل دے کر خوش ہو گئی، اور اسی خوشی میں مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، بھائی واہ آپ تو بہت اچھے ہیں۔ اماں اور بھابھی بھی آ گئی اور موبائل دیکھنے لگی۔ اماں کرن سے بولی، اب اس کو خراب نہیں کرنا۔ میں نے موبائل میں کرن کی سم ڈالی اور اس کو موبائل کے فنکشن سکھائے تو بھابھی بولی، خالد تیار ہو جاؤ، تمہارے بھائی آنے والے ہیں۔ میں اپنے روم میں گیا اور میں نے کپڑے چینج کیے اور روم سے باہر آیا تو اماں کھانا لگا رہی تھی۔ بھابھی عبایا پہن کر اپنے روم سے نکلتے ہوئے بولی، خالد جلدی کھانا کھاؤ، تمہارے بھائی آ رہے ہیں۔
میں نے کھانا کھایا اور کرن پانی لے کر آئی اور پانی رکھ کر وہ چلی گئی۔ میں نے کھانا ختم کیا تو بھائی آ گئے۔ بھائی بولے چلو بھی ٹائم ہو گیا ہے۔ بھائی نے بھابھی کا سامان گاڑی میں رکھا، میں نے اپنا بیگ لیا، سب سے مل کر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے اور بھائی ہم لوگوں کو لے کر اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے۔ 5:15 بجے اسٹیشن پہنچے، ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ ہم لوگ جلدی اے سی سلیپر کی بوگی میں چڑھ گئے۔ بھائی نے ہمارا 2 برتھ والا کیبن دیکھا تو بولے یہ ٹھیک کیا تم نے کہ 2 برتھ والا بک کروا لیا۔ بھابھی کہنے لگی ہاں اب یہاں اور تو کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جی بھابھی یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ بھائی نیچے اتر کر کچھ چپس اور کولڈ ڈرنک لے کر آ گئے اور اسی دوران ٹرین کا ٹائم ہو گیا۔ بھائی نے ہم دونوں سے مل کر جاتے ہوئے بولے خالد بھابھی کو خیال سے لے کر جانا اور ہر اسٹیشن پر اترنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا جی بھائی آپ بے فکر ہو، میں بھابھی کا خیال رکھوں گا۔ بھابھی بولی آپ فکر نہ کریں، میں اس کو کہیں اترنے نہیں دوں گی۔ ٹرین چل پڑی تھی، بھائی بھی جلدی سے ہماری بوگی سے اتر گئے۔ میں نے کیبن کا دروازہ بند کیا اور سامان سیٹ کیے سیٹ کے نیچے رکھ کر بیٹھ گیا۔ بھابھی سیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بایا اتارنے لگی اور بایا اتار دیا۔ بھابھی نے پنک کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ بھابھی اس ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی خالد کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا بھابھی کچھ نہیں، اب بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بھابھی میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی ہاں جی اب بولو یہ رات کو تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ فون پر کس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی مجھے پتہ تھا کہ تم نے میری باتیں سن لی ہیں اور میں یہی بات کرنے تمہارے روم میں آئی تھی، لیکن تم کسی اور کام میں مصروف تھے۔ میں نے بھابھی سے پوچھا بھابھی آپ بتائیں کہ کس سے بات کر رہی تھی؟ بھابھی نے مجھے دیکھا اور کہا خالد بات یہ ہے کہ میری کزن ہے جو ساہیوال میں رہتی ہے، میری تو شادی ہوگی لیکن ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی۔ شادی سے پہلے ہم دونوں آپس میں پیار کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن میری شادی کے بعد اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب اس کو طلب ہوگی تو میرے ساتھ فون پر بات کیا کرے گی، اور کل اس نے مجھے کہا کہ اس کے ساتھ فون پہ بات کروں۔ اس کو منع بھی کیا لیکن اس کو زیادہ طلب تھی، اس لیے میں اوپر اس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ تم کو بھی اس سے ملوا دوں گی اور میرا کوئی چکر نہیں ہے۔ میں بولا بھابھی تو اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو بات بگڑ جائے گی، وہ تو آپ پر شک کریں گے نا تو کہ آپ کسی لڑکے سے بات کرتی ہیں، اور رات کو تو میں اٹھا تھا، اگر کوئی اور اٹھ جاتا تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی۔ بھابھی بولی کہ میں جب بھی اس سے بات کرتی ہوں دوپہر میں کرتی ہوں جب میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی ہوں، کل پہلی دفعہ رات میں بات کی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کوئی اور آ جاتا تو مشکل ہو جاتی۔ ٹرین لانڈری اسٹیشن کراس کر رہی تھی۔ بھابھی بولی تم یہ بتاؤ اس دن جب میں کپڑے دیوار پر ڈال رہی تھی تو تم میرے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ میں بولا کہ بھابھی میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ بھابھی بولی اوئے تو بیر دیکھتے دیکھتے میرے پیچھے خاموش ہو کر کیوں کھڑا ہو گیا تھا؟ مجھے اندازہ ہوا کہ اب بھابھی بھی موڈ میں آ رہی ہے۔ میں نے بھی تھوڑا کھلنے کا فیصلہ کیا اور بولا بھابھی سین ہی ایسا تھا کہ دیکھ کر مجھے ہوش ہو گیا تھا۔ بھابھی بولی تو پھر تو ساہیوال تک تم مدہوش رہو گے۔ میں بولا وہ کیسے؟ بھابھی مسکراتے ہوئے بولی جب سے بایا اتارا ہے تم مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا پہلی دفعہ آپ اتنے قریب ہیں اور آپ کا یہ ڈریس تو کمال کا ہے۔ بھابھی سیٹ سے کھڑی ہو کر میرے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے بولی نارمل ڈریس ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ بھابھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی اوئے کیا ہوا، خاموش ہو گئے؟ تم تو کولڈ ڈرنک پلاتی ہوں۔ میں نے بولا بھابھی کولڈ ڈرنک پینے سے کیا ہوگا؟ بھابھی کولڈ ڈرنک نکالتے ہوئے بولی تو اور کیا پینا ہے؟ جبھی ٹرین نے پٹری چینج کی بھابھی لڑکھڑا گئی اور میرے اوپر آ گئی۔ میں نے بھابھی کو پکڑا، ٹرین فل سپیڈ میں تھی۔ بھابھی اٹھتے ہوئے بولی کہ شکر ہے کولڈ ڈرنک نہیں گری۔ میں نے بولا بھابھی آپ بیٹھیں میں نکالتا ہوں۔ میں نے بھابھی کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کی بوتل لے کر ایک ڈسپوزیبل گلاس میں اسے ڈالا اور گلاس بھابھی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لے ٹھنڈا ڈرنک پی لیں، کچھ تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی نا۔ خالد تم بہت اچھے ہو، تمہیں میرا کتنا خیال ہے، سچی تم میرے دیور سے زیادہ میری دوست ہو۔ بھابھی نے میری طرف شرارت بھری نظروں سے دیکھا۔ میں بھی دوسرے گلاس میں کولڈ ڈرنک ڈال ہی رہا تھا، اس دن گرمی بھی کافی تھی۔ پھر بھابھی نے کہا خالد تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ہمیشہ ایسے ہی پیار کرتے رہو گے۔ میں بھی تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں اپنی پیاری کزن سے بھی لازمی ملواؤں گی اور ایک راز کی بات بھی بتاؤں گی، لیکن وعدہ کرو کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ بھابھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ میرے پیار میں کبھی بھی کمی محسوس نہیں کریں گی۔
میں آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں اور آپ ہی کے کہنے میں رہوں گا۔ ہم یوں ہی ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے اور ہم نے کولڈ ڈرنک کی پوری بوتل ختم کر دی۔ ریل گاڑی کی رفتار کچھ سست ہوئی تو ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور میں نے کیبن کی کنڈی کھول دی۔ اسٹیشن قریب آ رہا تھا لیکن ہمارا سفر جاری تھا۔ اسٹیشن پر ٹرین نے 10 منٹ رکنا تھا۔ پلیٹ فارم بھی بہت ہلچل اور چہل پہل تھا۔ کلیوں اور مسافروں، مردوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ بھاری سامان ڈھونڈنے والی ٹرالیوں کے بے ہنگم اور مختلف آوازوں میں طرح طرح کے پکوانوں کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ پلیٹ فارم کی فضا جیسے رنگا رنگ کے لہجوں اور اونچی نیچی آوازوں کے شور نے اس جگہ کے ماحول میں زندگی کی گہما گہمی اور رونق کا بھرپور احساس زندہ کر رکھا تھا۔ بابی کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی تک ہم دونوں کے ذہنوں پر کچھ دیر پہلے کی چھائی ہوئی خماری نمایاں تھی اور میں بابی کے خیالوں میں مست تھا کہ مجھے بابی نے انتہائی پیار سے کہا، خالد ذرا باہر نکل کر اسٹیشن ماسٹر سے کہو کہ ہمارے کوپے کا اے سی کام نہیں کر رہا، گرمی سے ہمارا اشر نشر ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، جی بابی جان، میں ابھی جا کر شکایت نوٹ کرواتا ہوں اور کچھ کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ آپ کو بھی یقیناً بھوک محسوس ہو رہی ہوگی۔ ہاں خالد، تم نے صحیح اندازہ لگایا ہے، پلیز کچھ بندوبست کرو۔ بابی نے مسکراتے ہوئے اپنے پرس سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے تھما دیا، جسے لے کر میں خوشی خوشی پلیٹ فارم کے رش میں پیٹ پوجا کا انتظام کرنے کے لیے چلا گیا۔ سب سے پہلے میں نے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں جا کر اسے فرسٹ کلاس سلیپر کے ٹکٹ دکھائے اور اپنی شکایت نوٹ کروائی۔ اسٹیشن ماسٹر بڑا ہیلپ فل بندہ تھا۔ اس نے بڑی توجہ سے میری ساری بات سنی اور فوراً ہی متعلقہ عملے کے آدمی کو بلا کر ہمارے کوپے کا اے سی بحال کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ایک اچھے سے خوانچہ فروش جس کے پاس بہترین برگر اور فنگر چپس تھے وہ پیک کروائے۔ 2 ڈسپوز ایبل مگ، 1 ڈسپوز ایبل پلیٹ اور ایک شاپر میں اسپیشل دودھ پتی اور اپنے لیے 1 کلو خالص دودھ لیے۔ میں ٹرین کی روانگی سے کچھ پہلے اپنے کوپے میں بھابھی کے پاس موجود تھا۔ بھابھی سب چیزیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں بقیہ پیسے واپس کرنے چاہے تو بھابھی نے منع کر دیا، یہ میری طرف سے رکھ لو۔ ٹرین چلنے سے پہلے ہی ریلوے کے ایک کاریگر نے آ کر ہمارے کوپے کا اے سی چالو کر دیا۔ ٹرین چلی تو بھابھی نے بڑی نفاست سے مزیدار فنگر چپس پلیٹ میں ڈال کر اور دودھ پتی کا مگ برتھ پر سجا دیا تھا۔ دودھ کو بھابھی نے شاپر میں ہی رہنے دیا اور دودھ والا شاپر برتھ کے ساتھ لٹکا دیا۔ ہم دونوں دیور بھابھی چپس ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتے اور مگ سے خوش ذائقہ دودھ پتی کا گھونٹ بھرتے وہ بے حد خوش تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہم چپس اور برگر چٹ کر گئے۔ دودھ پتی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے بھابھی خویدہ سے لہجے میں بولی، خالد میں سچ کہتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بہت مرتبہ ٹرین میں سفر کیا ہے، لیکن جو مزہ مجھے آج کے سفر میں آ رہا ہے اس عشیر بھی پہلے کبھی نہیں آیا۔ تم بے حد اچھا سفر ہو، میں تمہاری رفاقت میں ساری زندگی کا سفر کروں گی، کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، پکا وعدہ۔ مجھے بھی بھابھی کی ہم سفری دل سے قبول تھی، کیونکہ ان جیسی خوبصورت دل فریب خد و خال رکھنے والی حسینہ اگر ساتھ ہو تو کانٹوں کی راہ گزر پر بھی گلاب کھل جاتے ہیں۔ اور ہم دونوں پیار کی باتیں کرتے رہے اور ایک ہی برتھ سو گئے۔ صبح آنکھ کھولی تو ٹرین سائیوال اسٹیشن پہنچنے والی تھی۔ ہم دونوں نے ہاتھ منہ دھو کر اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور سامان ایک جگہ رکھ کر سائیوال اسٹیشن آنے کا انتظار کرنے لگے۔ سائیوال ریلوے اسٹیشن سے میں اور بھابھی ایک ٹیکسی کرا کے بھابھی کے گھر پہنچے۔ راستے میں بھابھی نے فون کر کے اپنی اماں کو بخیریت اپنے سائیوال پہنچنے کی خبر کر دی تھی۔ بھابھی اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھی، نئی اماں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے سب یہی سمجھتے تھے کہ بھابھی ہی اماں کی سگی بیٹی ہے اور بھابھی کی ماں کو بھی بھابھی سے بے حد پیار تھا۔ بھابھی لوگ سائیوال کے ایک مضافاتی قصبہ کی حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ بھابھی کے گھر والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ان کے گھر میں دودھ کے لیے 12 مہینے ایک بھینس اور ایک گائے کیلے پر باندھی رہا کرتی تھی۔ جانوروں کی دیکھ ریکھ کے لیے بھابھی کے والد نے ایک بڑی عمر کے شخص کو حویلی کے بڑے سے صحن میں ایک پکا مکان دے رکھا تھا، جس میں وہ ملازم اپنی بیوی اور جوان لڑکی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ہم نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، بھابھی کی ماں نے جلدی سے آ کر بھابھی کو گلے سے لگا کر انہیں خوب پیار کیا۔ مجھے بھابھی کے ساتھ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئی اور مجھے بھی اپنے سینے سے لگا کر میرا ماتھا چوما۔ میں ان کی باقی دیکھ کر حیران رہ گیا اور چور نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھا۔ مجھے دیکھ کر بھابھی نے آنکھ دبا دی۔ شاید بھابھی نے اپنی ماں کے گلے لگتے ہوئے ان کے کان میں کوئی بات کہی ہو۔
لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا، یا شاید بھابھی نے ساہیوال آتے ہوئے راستے میں کسی جگہ جب میں اسٹیشن ماسٹر کے پاس شکایت نوٹ کروانے گیا تھا اس وقت کال کر کے اپنی ماں کو ساری کہانی سمجھا دی ہو۔ خیر کچھ بھی تھا، میں نے بھابھی کی ماں پر ایک تنقیدی نظر ڈالی۔ اس وقت وہ بھابھی کا ہاتھ تھامے انہیں اب اس کمرے میں لے جا رہی تھی جہاں بھابھی کے والد بیمار حالت میں ان کی آمد کے منتظر تھے۔ بھابھی کی ماں بھی بھابھی کی طرح گوری چٹی بھری بھری جسامت والی ایک خوبصورت عورت تھی۔ ہم سب بھابھی کے والد کے کمرے میں موجود تھے۔ بھابھی اور ان کے میں نے ان کا حال و احوال پوچھا اور اپنے گھر والوں کی طرف سے دعائیں اور نیک تمنائیں پہنچائیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور سب کو دعائیں دینے لگے۔ بھابھی کے والد سے سلام دعا کے بعد بھابھی کی والدہ ہمیں کمرے میں لے آئی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہم دونوں کو کہا کہ ہم نہا دھو کر سفر کی تھکن اور راستے کی گرد و غبار سے نجات حاصل کر لیں، تب تک وہ کھانا لگواتی ہے۔